الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مطالعہ کریں گے ماہنامہ عالمی ترجمان القرآن کے اپریل 2026 کے شمارے میں ڈاکٹر نثار احمد کے شائع ہونے والے مضمون قرآن اور اصحاب رسول صحابی کے معنی ساتھی اور رفیق کے ہیں، اور یہ اصطلاحاً وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور محبت اختیار کی، اور جس دین کو آپ لے کر آئے تھے اسے نہ صرف خود قبول کیا بلکہ اسے دنیا میں قائم و نافذ کرنے میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ صحابہ امت مسلمہ کا سب سے اعلیٰ گروہ، ممتاز طبقہ اور افضل ترین جماعت ہیں۔ یہ حضرات روشنی کے مینار اور پہاڑی کے چراغ ہیں۔ وہ سیرت و کردار کے ہر اس اعلیٰ معیار پر بھی پورے اترتے ہیں جو کسی انسان کے لیے مقرر کیا جا سکتا ہے۔ ان کی زندگی کا ہر گوشہ مثالی حیثیت رکھتا ہے، خواہ اس کا تعلق معاشرت سے ہو یا معاملات سے، سیاست سے ہو یا عبادات سے۔ صحابہ کی عظمت۔ صحابہ کو ایک طرف تو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی سعادت میسر آئی۔ وہ قرآن کے اولین مخاطب بنے اور ان میں سے بعض کو تو اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی۔ دوسری طرف ایک اور اعزاز، اور سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور خوشنودی کا اعلان کیا۔ کسی بندہ کی اس سے بڑھ کر اور خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ فاطر ارض و سما اس سے راضی ہو جائے۔ قرآن میں اس رضا کا صاف اعلان ہے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں سے راضی ہوا جبکہ یہ لوگ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ یہ لوگ اللہ کا گروہ حزب اللہ ہیں۔ خوب سن لو کہ اللہ ہی کا گروہ فلاح پانے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک انسان کی زندگی کا حاصل اور ایک مسلمان کی کشمکش حیات کا آخری ہدف یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر لے۔ تخلیق انسان کا مقصد، عبادات کی غرض و غایت اور اسلام کا مدعا یہی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جس تعلیم کو لے کر آئے اس کا آخری سبق یہی ہے۔ اس اعتبار سے صحابہ کی زندگی مثال اور نمونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ صحابہ کی شان رفاقت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں اعلان نبوت فرمایا تو جیسے زمین و آسمان اجنبی بن گئے۔ آپ کا یہ اعلان اہل قریش کے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ صادق و امین یکایک ان کے لیے خطرہ بن جائے گا، اور وہ شرم و حیا کا پتلا جس کی نگاہیں ہمیشہ نیچی رہتی تھیں اس قدر بے باک ہو جائے گا کہ اپنے آباء و اجداد کے مذہب تک کو چیلنج کر گزرے گا۔ اس اعلان کا صاف مطلب یہ تھا کہ نہ صرف اہل مکہ بلکہ پورے عرب معاشرے سے اعلان جنگ کیا جا رہا ہے۔ سو وہ ہوا۔ پورا معاشرہ ایک اکیلی جان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ ہر طرف سے مخالفت کا طوفان امٹ آیا۔ یہ بڑا سخت وقت تھا۔ ایسے حالات میں اس داعی حق کی حمایت اور نصرت کے لیے کسی شخص کا آواز بلند کرنا موت کے معنی تھا، مگر زندہ ضمیر افراد ایک ایک کر کے سر ہتھیلی پر رکھ کر نکلے۔ اس کے ہمدم، ہمراز، ہمراہی، پشت پناہ، ساتھی اور مددگار بنے۔ انہوں نے ہر مصیبت کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا، ہر آزمائش کا مردانہ وار مقابلہ کیا، اور اہل مکہ کے ہر ظلم و ستم کو برضا و رغبت انگیز کیا۔ انہیں ستایا گیا، کوڑوں کی ضربیں لگائی گئیں، دہکتے انگاروں پر لٹایا گیا، زنجیریں باندھ کر تپتی ریت پر گھسیٹا گیا، تختہ دار پر کھینچا گیا، مقتل کی سیر کرائی گئی، لوہے کے گرم گرم اوزاروں سے داغ لگائے گئے، بوجھل پتھروں کے نیچے دابے گئے۔ غرض وہ سب کچھ ہوا جو ظلم کے عنوان سے ایک انسان تصور کر سکتا ہے۔ یہ آزمائشیں ان لوگوں کی راہ کھوٹی نہ کر سکیں۔ ان صاحبان عزم و استقلال نے کسی قیمت پر بھی داعی حق کی مفارقت گوارا نہ کی، معیت و مصاحبت کو ترک نہ کیا، اور ایک مرتبہ جس رشتہ رفاقت و الفت میں منسلک ہو گئے تھے پھر اس پر کوئی حرف نہ آنے دیا۔ یہ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ساتھی اور رفیق تھے کہ دن رات کا کوئی لمحہ ایسا نہ تھا جس میں آپ سے جدا ہوتے ہوں۔ پھر یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محض تعلق نہ تھا، عشق تھا۔ یعنی ایک طرف تو مقصد کی ہم آہنگی، رفاقت اور تعاون کا تقاضا تھا کہ کسی لمحہ ساتھ نہ چھوڑا جائے،
اور دوسری طرف دل کے تقاضے تھے کہ محبوب نظر آنکھوں سے اوجھل نہ ہو۔ اس عشق کے آداب قرآن میں یوں سکھائے گئے ہیں: اے نبی کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ کی جد و جہد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے۔ صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی وہ اپنے ماں باپ، بھائی بہن، عزیز و اقارب بلکہ دنیا کے تمام رشتوں سے زیادہ تھی۔ وہ اس بات کو گوارا کرنا تو بڑی بات ہے، اس کا تصور تک نہ کر سکتے تھے کہ حضور کو کانٹا بھی چبھے اور وہ آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے رہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ عشق ہماگیر تھا، آپ کی ذات و شخصیت سے بھی تھا، آپ کے پیغام اور دعوت سے بھی تھا۔ وہ آپ پر ایمان لائے، آپ کی دعوت پر لبیک کہا اور آپ کی خاطر تکلیفیں اٹھائیں، ہجرت کی اور ہر مرحلے میں دوش بدوش چلے۔ ان کی یہ محنتیں رائیگاں نہ گئیں، اس کا انہیں بدلہ بھی خوب ملا۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آئے اور تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے، وہ بھی تم میں شامل ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ افضل خلائق یعنی تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے یہاں یہ ہے کہ بسنے والے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ یہ بدلہ ملتا ہے ہر اس شخص کو جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور مارتے اور مرتے ہیں۔ ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے، تورات اور انجیل اور قرآن میں۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہے؟ لیکن اسلام کے لیے اپنی ان عالی خدمات کی بنا پر انہیں مطلق یہ احساس نہ تھا کہ وہ بھی کچھ ہیں۔ سب کچھ قربان کرنے کے باوجود غرور و تکبر اور بڑائی کا وسوسہ تک صحابہ کے دل میں پیدا نہ ہوا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سب کارنامے ہماری کوششوں کا حاصل نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق کا نتیجہ ہیں۔ جو لوگ کم ظرف ہوتے ہیں وہ کسی مقصد کے لیے اپنی ذرا سی خدمت پر پھول جاتے ہیں اور بہت سارے حقوق و مراعات اپنے لیے محفوظ سمجھتے ہیں، مگر ان جان نثاروں کا حال یہ نہ تھا۔ ہر لمحہ سہمے اور خوف زدہ رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے یہ خدمات قبول بارگاہ نہ ہو سکیں۔ پھر آخرت میں اجر کے ایسے حریص تھے کہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہمیں اس دنیا میں ہی ساری کوششوں کا صلہ نہ مل جائے کہ وہاں خالی ہاتھ رہیں۔ اسی بنا پر وہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے اور استغفار کیا کرتے تھے تاکہ اس جد و جہد میں بربنائے بشریت جو لغزشیں ہو گئی ہوں ان کی تلافی ہو جائے۔ وہ پکار اٹھتے، مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار اور فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ آل عمران 3:16-17۔ اور حقیقت میں یہ ممکن بھی نہ تھا کہ جن نفوس قدسیہ کی تعلیم و تربیت آغوش نبوت میں ہوئی تھی، اس میں رذائل اخلاق کی کوئی آلائش باقی رہتی، کیونکہ جن بھٹیوں میں سے گزر کر وہ کندن بنے تھے، اس عمل میں غرور، تکبر، حسد اور دوسری برائیاں جل کر خاک ہو گئی تھیں۔ صحابہ کا یک رنگ کردار۔ صحابہ کی نجی اور مجلسی زندگی بھی بہت پاکیزہ تھی۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے ظاہر و باطن میں یکساں ہوتے ہیں، اور کتنے اشخاص ہیں جو اپنی نجی اور انفرادی زندگی میں اسی طرح میزان پر پورے اترتے ہیں جس طرح اپنی مجلسی اور اجتماعی زندگی میں۔ بس ایک صحابہ کا گروہ ہے جو اپنی انفرادی اور اجتماعی دونوں زندگیوں میں اس طرح پاک باز ہے کہ متقیون، مفلحون اور فائزون کے الفاظ انہی پر زیب دیتے ہیں۔ ان کی زندگی کے یہ دونوں پہلو ان آیات سے جھلک رہے ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ آل عمران 3:91۔ اے ہمارے آقا، جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ آل عمران 3:193۔ یقیناً فلاح پائی ہے ایمان والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں،
लग़वियात से दूर रहते हैं, ज़कात के तरीके पर आमिल होते हैं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, सिवाय अपनी बीवियों के और उन औरतों के जो उनकी मिल्के यमीन में हों कि उन पर इस्तिफ़ादा करने में वो काबिल मलामत नहीं है। अलबत्ता जो इसके अलावा कुछ और चाहें वही ज़्यादती करने वाले हैं। अपनी अमानतों और अपने अहद पैमान का पास रखते हैं और अपनी नमाज़ों की मुहाफ़िज़त करते हैं। अल-मोमिनून 23:1-9। मोमिन मर्द और मोमिन औरतें ये सब एक दूसरे के रफ़ीक हैं, भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और उसके रसूल की इताअत करते हैं। अत-तौबा 9:71। रहमान के सच्चे बंदे वो हैं जो ज़मीन पर नरम चाल चलते हैं और जाहिल उनके मुंह आएँ तो कह देते हैं कि तुमको सलाम। अपने रब के हुजूर सजदे और क़याम में रातें गुजारते हैं, जो दुआएं करते हैं, जो खर्च करते हैं तो ना फजूल खर्ची करते हैं ना बुखल, बल्कि दोनों के दरमियान एतदाल पर कायम रहते हैं, जो अल्लाह के सिवा किसी और माबूद को नहीं पुकारते, अल्लाह की हलाम की हुई किसी जान को नाहक हलाक नहीं करते हैं, ना ज़िना के मुर्तकिब होते हैं, झूठ के गवाह नहीं बनते, किसी लग़व चीज़ पर उनका गुज़र हो जाए तो शरीफ आदमियों की तरह गुज़र जाते हैं, जिन्हें अगर उनके रब की आयात सुनाकर नसीहत की जाती है तो वो उस पर अंधे और बहरे बनकर नहीं रह जाते। अल-फुरक़ान 25:63-73। इनकी पीठें बिस्तरों से अलग रहती हैं, अपने रब को खौफ और तमा के साथ पुकारते हैं और जो कुछ रिस्क हमने उन्हें दिया है उसमें से राह खुदा में खर्च करते हैं। अस-सजदा 32:16। आपके रब को मालूम है कि आपके साथियों में से कुछ आदमी कभी 2/3 रात के करीब और कभी आधी रात और कभी तिहाई रात नमाज में खड़े रहते हैं। अल-मुज़म्मिल 73:20। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग उनके साथ हैं वो काफिरों के हक़ में तो इंतहाई सख्त हैं, लेकिन आपस में इंतहाई रहमदिल और शफीक हैं। ए देखने वाले, तुम इनको देखते हो कि खुदा के आगे सरबसुजूद हैं और खुदा का फज़ल और उसकी खुशनूदी तलब कर रहे हैं। कसरत सुजूद से उनकी पेशानियों पर निशान पड़े हुए हैं। उनके यही औसाफ तौरात में मरकूम हैं और यही औसाफ इंजील में पाए जाते हैं। अल-फतह 48:29। और कमाल ये है कि मामला इनफिरादी नौइयत का हो या इज्तिमाई नौइयत का, गफलत कोशी किसी सिमत से राह नहीं पाती। अपने मकसद हयात को वो किसी वक्त फरामोश नहीं करते। अल्लाह की याद उनके दिलों से किसी लम्हा महव नहीं होती। हर आन रब्बुल आलमीन की रज़ा व खुशनूदी की तरफ ही कदम बढ़ते हैं। ऐसे लोग जिन्हें ना तिजारत गफलत में डालती, ना खरीदो फरोख्त अल्लाह की याद से और नमाज पढ़ने से और ज़कात देने से बाज रखती, वो डरते रहते हैं। अन-नूर 24:37। बस सीरत व किरदार का यही नमूना है जिसके मुताल्लिक मुखबर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि इनमें से जिसकी भी तुम पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे।